بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد عالمی رد عمل۔ قطر پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نیو یارک میں ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جہاں متعدد ممالک نے قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اجلاس میں شرکت کی اور اسرائیل پر سفارتی اقدار کی توہین کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے۔ قطر نے عالمی برادری کو یقین دلایا کہ وہ جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کے وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ قطر کے وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے تیار۔ یہ ملاقات قطر پر حالیہ اسرائیلی حملوں کے تناظر میں اہم تصور کی جا رہی ہے۔ قطر، جو امریکہ کا اہم اتحادی ہے، اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں سے ملاقات میں قطر ممکنہ طور پر اپنی پوزیشن واضح کرے گا۔ عالمی مبصرین اس ملاقات کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں۔ ترکی نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا۔ اسرائیل کے قطر پر حملوں کے بعد ترکیہ نے اپنا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا ہے۔ اوپن سورس انٹیلیجنس کے مطابق ترکی نے حماس کی قیادت کی موجودگی کے پیش نظر اپنی فضائی حدود کی نگرانی بڑھا دی ہے۔ ترکی، جو نیٹو کا رکن ہے، کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف تیار ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق حماس کی ترکی میں موجودگی اب عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ یہ صورتحال نیٹو اتحاد کے لیے ایک پیچیدہ چیلنج بن سکتی ہے۔ مصر کی اسرائیل کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ مصر نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے مصری سرزمین پر فضائی حملے کیے تو اس کے تباہکن نتائج ہوں گے۔ ایرانی آبزرور کے مطابق مصر نے اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے سخت موقف اپنایا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا تعاقب جاری رکھیں گے، جس سے مصر اور ترکی جیسے ممالک ہائی الرٹ پر ہیں۔ مصر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اقدامات پر قابو پائے۔ یہ بیان خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان کا واضح موقف، ایٹمی طاقت سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ پاکستان نے قطر پر اسرائیلی حملوں کے تناظر میں واضح موقف اختیار کیا ہے۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک مستند ایٹمی طاقت ہے اور اس کے خلاف کوئی مہم جوئی ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کسی کوشش کے نتائج نہ صرف حملہ آور ملک بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ پاکستان نے ماضی میں بھارت کے خلاف آپریشن سندور اور بنیان المرصوص میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ عالمی برادری کو پاکستان نے خبردار کیا کہ ایٹمی طاقت کے ساتھ جھگڑا عقل مندی نہیں۔ قطر کا امریکہ اور اسرائیل پر دھوکہ دہی کا الزام۔ قطر کے وزیر اعظم نے امریکی میڈیا پر کھل کر کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے خطے کے ممالک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کی حمایت کر کے امریکہ نے اپنے اتحادی کا اعتماد کھو دیا۔ قطر نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اسے تحفظ کی مکمل ضمانت دے، بصورت دیگر وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے نئے اتحادی تلاش کرے گا۔ اس بیان نے مشرق وسطیٰ میں سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہ صورتحال خطے کے ممالک کے درمیان نئے اتحادوں کی تشکیل کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ناراضی، مشرق وسطیٰ کی حکمت عملی ناکام۔ امریکی ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کی اور ان پر مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں کو ناراض کرنے کا الزام عائد کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کے حالیہ حملوں نے خطے میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا۔ نیتن یاہو نے جوابی حملوں کا دفاع کیا لیکن کامیابی نہ ملنے کا اعتراف کیا۔ اس تنازع نے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں دراڑ واضح کر دی ہے۔ یہ صورتحال خطے کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت، نیتن یاہو کا نقشے سے ہٹانے کا اعلان۔ نیتن یاہو نے حالیہ تقریر میں کہا کہ وہ فلسطین کو نقشے سے مٹا دیں گے اور وہاں کے باشندوں کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالا جا رہا ہے، جس سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ قطر سمیت دیگر عرب ممالک نے
اس کی شدید مذمت کی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف عالمی فوجداری عدالت نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے، لیکن امریکہ نے اس عدالت پر پابندیاں عائد کر دی۔ یہ صورتحال خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے۔ خاتون صحافی کی اسرائیلی صدر کے سامنے جرأت مندانہ گفتگو۔ ایک خاتون صحافی نے لندن میں اسرائیلی صدر کے ساتھ بحث کے دوران انہیں سخت سوالات سے دوچار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2021 سے اسرائیلی صدارت کے دوران 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، خاص طور پر بچوں کی بڑی تعداد کو نشانہ بنایا گیا، جو عالمی اداروں نے تصدیق کی ہے۔ اسرائیل کی غزہ اور مغربی کنارے میں دہشت گردی کی شدید مذمت ہو رہی ہے۔ اس جرأت مندانہ مکالمے نے عالمی سطح پر اس خاتون کو راتوں رات شہرت دی۔ اسرائیل کی عالمی تنہائی، کئی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ اسرائیل نے گزشتہ ایک سال میں 7 ممالک پر حملے کیے، جن میں یمن، قطر اور لبنان شامل ہیں۔ عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ نے اسرائیل کی دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ غزہ میں بھوک سے اموات کی تصدیق ہوئی، جبکہ مغربی کنارے میں بھی قتل عام جاری ہے۔ یورپی یونین سمیت کئی ممالک فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف عالمی مظاہرے اور پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ قطر کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، اسرائیل کے خلاف سخت موقف۔ قطر کے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یا تو اسرائیل کے F-35 طیاروں کو روکے یا تعلقات ختم ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ سے امریکہ کی گرفت کمزور ہونے سے اسرائیل کی طاقت خطرے میں ہے۔ قطر سمیت عرب ممالک چین کے دفاعی نظام کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال سے امریکی اثر و رسوخ کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ چین کا دفاعی نظام مشرق وسطیٰ میں نئی طاقت بن کر ابھرا۔ چین کے جدید دفاعی نظام کی مانگ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بڑھنے لگی۔ قطر اور دیگر عرب ممالک چین سے ہتھیاروں کی خریداری کی طرف مائل ہیں۔ چین کی مینوفیکچرنگ صلاحیت نے اسے عالمی سطح پر منفرد مقام دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کمزوری سے چین کو خطے میں اثر بڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اسرائیل کے مقابلے میں چین اور روس ہی اسے شکست دے سکتے ہیں۔ اسرائیل کے جرائم کے خلاف عالمی احتجاج، فلسطین کی حمایت۔ فرانس، بیلجیم اور کینیڈا سمیت کئی ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عالمی اداروں نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینی علاقوں کے قبضے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی صدر کو خاتون صحافی نے بحث میں جنگجو مجرم قرار دے دیا۔ اسرائیل کے خلاف عالمی پابندی اور تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا عالمی رجحان زور پکڑ رہا ہے۔ روس نے یوکرین سے مذاکرات معطل کر دیے، فوجی مشقیں شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان کریملن کے مطابق یورپی ممالک امن مذاکرات میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ روس بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن یورپی ممالک رکاوٹ ہیں۔ رابطے اور مذاکرات کے لیے چیلنجز موجود ہیں، لیکن فی الحال وقفہ ہے۔ روس اور بیلاروس نے بڑی فوجی جنگی مشقیں بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ روس اور بیلاروس کی فوجی مشقوں نے نیٹو کے مشرقی حصے میں ہنگامی صورتحال پیدا کر دی۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشقوں کا مقصد کمانڈرز کی مہارت اور فوجی تعاون بڑھانا ہے۔ پولینڈ کی سرحد کے قریب مشقیں کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں۔ قطر پر حملہ، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو ایئر شو میں شرکت سے روک دیا۔ قطر پر اسرائیل کے فضائی حملے کے تناظر میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ایئر شو میں اسرائیل کو شرکت نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو رواں برس نومبر میں ہونے والے ایئر شو نومبر میں شرکت سے روک دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے قطر میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد جمعے کو اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی نشریاتی ادارے کان نے رپورٹ کیا کہ اماراتی حکومت نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کے خلاف یہ قدم اٹھایا۔ مبصرین کے مطابق یہ اقدام دونوں ممالک کے قریبی اقتصادی اور دفاعی تعلقات میں تناؤ کی واضح علامت ہے۔ امریکہ کی بھارت اور چین کو روسی تیل خریدنے سے روکنے کی کوشش۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ G7 ممالک سے بھارت چین پر زیادہ ٹیرف لگانے پر زور دے گا۔
टैरिफ का मकसद मास्को को यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन से भी भारत चीन पर 100% टैरिफ की दरख्वास्त कर चुके हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो रूस से तेल खरीदने पर चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ आयद करे ताकि मास्को पर दबाव बढ़ाया जा सके और यूक्रेन में जंग का खात्मा हो। डोनाल्ड ट्रंप का अमन इनाम हासिल करने का दबाव किसी सूरत फैसला साजी पर असर अंदाज नहीं होगा। नोबेल कमेटी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन इनाम हासिल करने का दबाव किसी भी सूरत फैसला साजी पर असर अंदाज नहीं होगा। हर उम्मीदवार का जायजा इसकी इनफरादी सलाहियतों और खिदमत की बुनियाद पर लिया जाता है। हमारे फैसले मुकम्मल तौर पर आज़ादाना और गैर जानिबदाराना होते हैं। अमन इनाम का ऐलान 10 अक्टूबर को किया जाएगा। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी पार्लिमानी कमीशन ने 6 माह तक टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बच्चों और नौजवानों पर नफसियाती असरात का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 15 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकने और 15 से 18 साल तक के नौजवानों के लिए रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डिजिटल कर्फ्यू नाफज करने की सिफारिश की गई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।